بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز اور قرات کا طریقہ۔ حضرت یعلا بن مملک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات اور نماز کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے کیا واسطہ؟ آپ نماز پڑھتے پھر اتنا ہی وقت آرام فرماتے جتنا وقت نماز میں لگاتے، پھر اتنا ہی وقت نماز پڑھتے جتنا وقت آرام فرماتے، پھر اتنا ہی وقت آرام فرماتے جتنا وقت نماز میں لگاتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی کیفیت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں، نسائی نے سنن میں، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اسے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا ایک معمول تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کی کھوج میں رہتے تھے۔ اب سنت کی کھوج میں کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ جو اللہ کے محبوب کی سنت کی کھوج کو لے کر اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، انہیں پتا تھا کہ اللہ انہیں اپنا بھی محبوب اور اپنے بھی قریب اور اپنے بھی جو ہے وہ محبت کرنے لگ جائے گا ان سے۔ اور یہ چیز جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ قرآن مجید کی آیت میں واضح اللہ نے بیان فرما دی۔ انہوں نے یہ آیت سن لی تھی کہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے، تو کیا کرو؟ اللہ رب العزت آیت کی اگلی پارٹ میں اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو گائیڈ لائنز ہے، اس کا جو رولز ریگولیشنز ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، کہ آپ نے زندگی کے لمحات کیسے گزارے، آپ کی صبح کیسے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے انٹریکشنز کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں نماز کیسی تھی، اللہ کے ساتھ بندگی کیسی تھی، پھر بندوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے تھا، پھر مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، پھر مخلوق کے ساتھ، پھر جانوروں کے ساتھ، پھر نیچر کے ساتھ، پھر فیملی ممبرز کے ساتھ کیسے انٹریکشن تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ آپ کیسے تھے۔ جب ایک ایک چیز تم جانتے چلے جاؤ گے، اور پھر صرف جاننے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جاننے سے کیا فائدہ کہ اگر وہ چیز جو ہے اندر نافذ نہ کی جا چکی ہے۔ ہاں، تو اگر تم جاننے کے بعد، فرسٹ اسٹیپ واز علم، سیکنڈ اسٹیپ واز انسٹالنگ دیٹ علم ود ان یور سیلف، اور جب جو تم اس علم کو اپنے اندر ایک ایک کر کے نافذ کرتے چلے جاؤ گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالات میں یہ کیا تھا، اس حالات میں یہ آپ نے فرمایا تھا،
یہ جو ایک پوزیشن آ گیا، یہ جو ایک انٹریکشن آ گیا، یہ جو ایک معاملہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. تو اگر تم ایسا کرتے چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنات کی کھوج میں ہمیشہ رواں رہتے تھے. اپنے محبوب کی کھوج میں جو رہتا ہے، پھر جو ہے وہ ایک ایک بندہ، ایک ایک چیز جو ہے زندگی کا معمول بناتا چلا جاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا آج کے دور میں یہی المیہ ہو گیا ہے کہ ہم نعرے بھی لگا لیں گے، محفلیں بھی منعقد کر لیں گے، میلادیں بھی ہو جائیں گی، عرس بھی ہو جائیں گی، ساری رسومات ہو جائیں گے، مگر جو ہے سنت نبوی اگر انسٹال کرنے بول دیا جائے یا اس میں بڑی کمزوری پائی جائے. شریعت سے دور، نماز سے دور، روزہ سے دور، حسن اخلاق سے دور، سب سے دور. تو ایسا تو یہ تو نقصان کا معاملہ ہو جائے گا. تو اس حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات بیان کیا گیا ہے. آپ فرماتی ہے کہ آپ نماز ادا کرتے، پھر آرام کرتے، پھر نماز ادا کرتے، پھر آرام کرتے، حتیٰ کہ فجر کے طلوع ہو جاتی. آدھا وقت نماز میں، آدھا وقت آرام میں. اب آپ دیکھ لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹریچ میں نماز نہیں ادا کی. وہ اس لیے کہ جو طبیعت ہے اس میں بوجھل نہ فیل ہو. تو اتنا کیا کہ ایکسیپٹیبل ہو، کیونکہ دین جو ہے یہ تو دین فطرت ہے، نیچرل فینومینا ہے. اور پھر آرام فرمایا. جب آرام سے انرجی مل گئی تو واپس عبادت، پھر آرام حتیٰ کہ فجر. پھر آپ نے قرات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیان فرمائی. آپ کی قرات مفسرات تھی، ایک ایک حرف واضح ہوا کرتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل اسے ان حروف کو ترتیب کے ساتھ، حسن کے ساتھ ادا فرماتے تھے. ہر آیت میں جو ہے وہ ایک ایک ہر آیت میں وہ گھر کرتے چلے جاتے تھے. آیت رحمت ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے رحمت کا. آیت عذاب ہوتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو جاتے. تو دیکھ لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرات بھی جو ہے وہ کتنی حضوری، حاضری، پریزنس والا اور بہت ہی کانٹمپلیشن والا ہو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، بندگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کی کیفیت ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رات کی نماز کی توفیق عطا فرمائے. اور رات کا آغاز جو ہے وہ مغرب کے ساتھ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور فجر تک رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہماری راتوں کو حسین کرنے اور دنوں کو اجلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.